ہر شہری کی کفالت. حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا قیامت کے لیے. آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کون سا ہوگا. لیکن زکوٰۃ ہو ان دی رائٹ ارنسٹ. ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کو بھی بدنام کیا. بینک ڈپازٹ میں سے کچھ کاٹ لیا, یہ زکوٰۃ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نجاست کے ڈھیر میں سے کچھ نجاست لے آئے اور زکوٰۃ بن گئی. حالانکہ اصل زکوٰۃ ہے کل اموال تجارت پر زکوٰۃ. تمہاری دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے, 2.5% دے دو. تمہارے کارخانہ ہے, اس کی زمین, اس کی بلڈنگ, اس کی مشین, اس کے ٹولز, 4 چیزیں ایگزمپٹ. لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے, جو خام مال پڑا ہے 20 لاکھ کا پڑا ہے, جو فنشڈ پروڈکٹ ہے 30 لاکھ کی پڑی ہے, 50 لاکھ کے اوپر 2.5% دے دو. کیلکولیشن بہت آسان. یہ نہیں ہے کہ سال میں کیا کمایا, کیا گوایا, کیا لاس, کیا پروفٹ, کوئی ضرورت نہیں. جو ہے حاضر ٹوٹل کے اوپر 2.5% دے دو. یہ کہلاتے ہیں اموال ظاہرہ. اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاں کوئی گھر میں کوئی زیور پر رکھا ہے, کوئی کیش رکھا ہوا ہے. اس کی زبردستی نہیں لیتی اسلامی ریاست. اسلامی ریاست اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے. چاہے تو وہ ریاست کو دے, چاہے اپنے طور پر دے دیں. ورنہ تو یہ کہ گھر گھر جا کر صندوقوں کی تلاشی لینی پڑے گی. ہاں جو مال ہے آپ کا گودام میں پڑا ہے, کارخانے میں پڑا ہے, دکان میں پڑا ہے, یہ اموال ظاہرہ ہے. اس میں سے 2.5% لیا جائے. اتنی زکوٰۃ آئے گی کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت نظام خلافت کر سکے گا. یہ گویا کہ نظام خلافت کا دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ ہے جو میں چاہتا ہوں, جو ابھی میں نے عرض کیا, سود. سود در حقیقت نام ہے سرمایہ داری کا. سرمایہ کاری کو اسلام انکریج کرنا چاہتا ہے, سرمایہ داری کو نہیں. محض پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے. پیسہ ہے محنت کرو. تھوڑا پیسہ ہے چھابڑی لے کر چلو, سارا دن محنت کرو, شام کو 150 لے آؤ گے. اس سے زیادہ ہے ریڑھی بنا لو, اس سے زیادہ ہے کھوکھا لگاؤ, اس سے زیادہ ہے دکان بناؤ, اس سے زیادہ ہے ایکسپورٹ امپورٹ کرو. 10 آدمی مل کے کرنا چاہتے ہو کر لو, اپنا سرمایہ جمع کر لو, محنت جمع کر لو, شراکت ہو گئی. یہ ہے سرمایہ کاری. اور سرمایہ داری یہ ہے, یہ میرا پیسہ ہے, مجھے تو اتنے فیصد نفع چاہیے. تم کماؤ گواؤ, تمہارا دھیلا ہو جائے, تمہارے دگنے ہو جائیں, مجھے کوئی غرض نہیں. یہ ہے سود. اور اس سے بڑی شے حرام اسلام میں کوئی نہیں. اس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹتی ہے. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ واقعہ یہ کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کا جو تسلط ہے اسی سود کی وجہ سے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ میں پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت حاصل کی. جب تک ابھی صرف رومن کیتھولک معاملہ چل رہا تھا, سود حرام تھا یورپ میں, کہیں سودی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی میں لکھ چکا ہوں اپنے مضامین میں, اور وہ کتاب اب چھپ بھی جائے گی. لیکن انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ میں نقب لگائی. انہوں نے ہسپانیہ کو اپنا بیس بنایا. مسلمانوں کی سرپرستی تھی انہیں جو حاصل ہوئی, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کے اندر لبرلزم کے نام سے جہاں اور بہت سی چیزیں جو ان کا آغاز کرایا, وہیں اس معیشت کے اندر بھی سود کا آغاز کرایا. اور اس کے ذریعے سے وہ اس درجے ان کی اکانومی کے اوپر قابض ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال اس صدی کے شروع میں گئے تھے انگلینڈ اور جرمنی, اور وہاں وہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اور آج پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے. ہاؤس آف روتھ چائلڈز 40 بلین کا ایک چیک لکھنے والا آدمی موجود ہے. وہ جدھر چاہے کسی ملک کی جب چاہے کسی بھی معیشت کو تباہ کرنا چاہے, انہوں نے روس کے حصے بکرے کرائے ہیں معیشت کے راستے سے. ان کے سٹورز خالی ہو گئے, ڈبل روٹیاں نہیں رہیں. یہ سب کچھ در حقیقت معاشی بحران تھا جو پیدا کیا گیا, اور یہ یہودیوں نے کیا. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے. خلافت کے نظام میں سرمایہ کاری ہوگی, اور وہ ساری اسی طریقے پر, فری اکانومی, مارکیٹ اکانومی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ہائر اینڈ فائر, سارے اصول. سود حرام, جوا حرام. ان 2 چیزوں کی حرمت کے ساتھ آپ جدید اکانومی کو جس طرح چاہے شامل کر لیں, وہ اسلام کا نظام معیشت ہوگا.
اور زکوٰۃ کے ذریعے سے نظام کفالت. ڈالروں کی اب یلغار. اب یہاں پر امریکی سرمایہ، ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر. یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی. جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی. بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے. یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے. اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کان دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے. عجیب ہے یہ سمبل. نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے، جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الومناٹی وساپ نے قائم کیا تھا. عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے. 1 مئی اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس 1 مئی کو ہوئی ہے. یہ 1 مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. حقیقت میں یہ 1 مئی اور 1776 آرڈر آف دی الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے. ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا. اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں. میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے. پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. ہماری امیدوں کے چراغ ہیں یہ. اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ. اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے. یہ آندھیاں نہ چلیں. اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں. ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار. پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا، اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری. اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ 3 طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ از ربا آخر چمی زائد فتن. اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ داند لذت قرض حسن. کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی. بغیر سود کے قرض دو. تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے. دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے. لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا. کس نہ دانت لذت قرض حسن. از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے. دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جاتا ہے. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں
بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے. دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.